This is the village of Rudoli, not far from Nepal and close to Lucknow, in Uttar Pradesh, India. Today we'll be visiting a Chishti Zawiya and learn firsthand from the Sheikh more about this place and their activities. سلسلہ چشتیہ کو اس وقت جو ہے سلسلہ چشتیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلفاء سے دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ چلا اور دوسرا حضور صابر پاک سے سلسلہ چشتیہ صابریہ چلا. رودولی شریف سلسلہ چشتیہ صابریہ کا بہت بڑا مرکز ہے اور کلیہ شریف کے بعد دوسرا بڑا مرکز ہے. رودولی شریف کو کی اس خانقاہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ خانقاہ سلسلہ صابریہ کی سب سے پہلی خانقاہ ہے. اگر آپ کبھی یہاں وزٹ کرنا چاہیں تو آ کر کے وزٹ کریں اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. At the Khanka premises, I saw students attending both their secular sciences as well as religious studies. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پرانا روضہ کہلاتا ہے. چھوٹا روضہ پرانا روضہ ہے یہ جی. اس میں میاں صاحب کے جو خاندان والے تھے وہ سب اس میں مدفن ہیں. جی یہ چھوٹا روضہ ہے, یہ بڑا روضہ ہے. یہ بڑا روضہ. السلام علیکم یا اہل القبور یا عبد اللہ. السلام علیکم شیخ احمد عبدالحق. جی یہ بختیار کاکی کے دور کے ہیں نا. جی نہیں ان کے بعد کے ہیں. ان کے بعد بہت بعد کے ہیں, لیکن مغلوں کے پہلے. جی ہاں جی ہاں جی پہلے کے ہیں اور سب سلسلے سے وابستہ ہیں. سب انہیں کے خلفاء ہیں سب. یہ جو آپ کے آستانے کے اوپر آستانہ شریف کے اوپر حق لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حق کا اس قدر غلبہ آپ کے اوپر ہو گیا تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی تھی آپ کے اور آپ کے وہ مریدین کی کہ ایک دوسرے سے سلام کلام کے بعد حق کا نعرہ لگاتے تھے. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جو آپ نے قبر میں چلہ کیا تھا اس چلے کے بعد آپ کا طریقہ یہ ہو گیا تھا, استغراق کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا آپ کے اوپر کہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو 3 بار حق کہتا تھا. تب آپ کی روح جو تھی عالم ملکوت سے نکل کر عالم ناسوت پہ, اور پھر آپ ظاہر میں آتے تھے اور پوچھتے تھے کیا بات ہے. میں اس پہ ایک چیز عرض کر دوں کہ اس قدر استغراق کا غلبہ ہونے کے باوجود بھی 49 برس تک آپ کی کبھی تکبیر اولیٰ 5 وقت کی نماز کی جامع مسجد رودولی شریف میں قضا نہیں ہو پائی. یہ ایک شریعت کے اوپر سخت پابندی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مثال جو ہے وہ شاید ہی کہیں ملتی ہو. کوئی بڑا سے بڑا عالم یا مفتی آپ پر فتویٰ نہیں لگا سکتا تھا, اس لیے کہ استغراق کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ اپنی خانقاہ میں نماز پڑھ لیتے تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوتا, لیکن باجماعت نماز کا اس قدر اہتمام تھا کہ استغراق کے اس غلبے کے باوجود بھی آپ نے جا کر کے 5 وقت نماز جامع مسجد میں ادا کی, جو آپ کی خانقاہ سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھی. یہ جو مسجد ابھی بنی ہوئی ہے جو مسجد درگاہ شریف کہلاتی ہے جو خانقاہ کے کیمپس میں ہے, یہ مسجد درگاہ شریف آپ کے صاحبزادی حضرت شیخ عارف نے بنوائی تھی. تو میرے خیال میں رودولی میں اس وقت جامع مسجد کے علاوہ کوئی دوسری مسجد نہیں تھی, اور سب سے قدیم مسجد بھی وہی ہے جامع مسجد رودولی شریف کی. اس مسجد جامع مسجد کی اہمیت اس سے ایک اور ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کی چوشوی نے بھی وہاں 40 دن چلہ فرمایا ہے, اور حضرت شیخ صفی الدین رودولوی جیسے اکابرین نے وہاں چلہ کیا ہے, اور حضرت شیخ نے تو 49 سال وہاں نماز پڑھی ہے, لہٰذا اس مسجد کی کافی اہمیت ہے. تو وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ استغراق کے اس غلبے کے بعد بھی پابندی شریعت کا حال یہ تھا. آج کل کے ہم لوگوں کو اور آج کل کے پیروں کو یا آج کل کے مسلمانوں کو یا جو لوگ اس لائن میں کام کر رہے ہیں ان کو اس سے عبرت لینی چاہیے
کہ ہمارے شیوخ نے کس قدر شریعت کو مقدم رکھا ہے. یہی کھانا لنگر بنتا ہے. صبح کا ناشتہ دوپہر کھانا رات کا کھانا سب یہیں تیار ہوتا ہے, اور جب وقت ہوتا ہے تو بچے آتے ہیں اپنا کھانا چلے جاتے ہیں. یہی کھا کے جاتے ہیں. سب یہیں کھا کے جاتے ہیں. یہ ڈائننگ ہال ہے پیچھے. اچھا, ڈائننگ ہال دکھا رہے ہیں. مطبخ ہے یہ ڈائننگ ہال. یہ ڈائننگ ہال. Sheikh performed a second mujahada in Sarju River, and then after completing that mujahada, Huzur Akram alayhi salatu wassalam came with Hazrat Ali, Hazrat Imam Hassan, Hazrat Imam Hussain, and rewarded him the Dua Haidari. The Dua Haidari is a unique dua which is rewarded by Huzur alayhi salam to the Sheikh Abdullah Qurdolbi. And this Dua Haidari was spread in all silsilas, but it was originally the gift of Hazrat Sheikh Abdul Qurdolbi to the all silsilas. یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں. یہ خانقاہ ہے, خانقاہ ہے, درسگاہ بھی ہے. یہ جی خانقاہ بھی ہے, درسگاہ بھی ہے. درسگاہ بھی ہے. یہیں بچے پڑھتے ہیں رات میں. سما بھی وہاں ہوتی ہے. سما بھی یہیں ہوتی ہے. یہیں ہوتی ہے. سما محفل یہاں ہوتی ہے. یہاں بھی ہوتی ہے. یہاں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے. مسجد میں بھی ہوتی ہے. ختم خواجہ گان یہی ہوتا ہے. ہاں, ختم خواجگان یہاں ہوتی ہے. اچھا یہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. خبر یہاں ہوتی ہے. ختم خواجگان اور ذکر حلقہ وغیرہ جو ہے سب یہیں پر ہوتا ہے. یہاں ہوتا ہے. ٹھنڈک کے لیے لگوا دیا ہے. یہ ابھی ٹھنڈ کے وجہ لگا رہے ہیں. باہر سے ہی لے لیتا ہوں. اس سے پہلے سلسلہ صابریہ کی کوئی خانقاہ نہیں تھی. تقریباً آج سے 600 سال پہلے حضرت شیخ عبدالحق قردولوی نے, جو کہ وہ خلیفہ اور جانشین ہیں شیخ جلال الدین کبیر اولیاء پانی پتی کے, اور وہ خلیفہ ہیں حضرت حافظ شمس الدین ترک پانی پتی کے, اور وہ خلیفہ ہیں حضرت حضور صابر پاک کے, اور وہ خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے, اور وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور اس صورت وہ خلیفہ ہیں حضور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری کے. انہوں نے یہاں سلسلہ صابریہ کی سب سے پہلی خانقاہ کی بنیاد رکھی اور اس سلسلے کو پوری دنیا میں متعارف کرایا. 600 سال سے یہ خانقاہ جو ہے تواتر کے ساتھ کانٹینیوسلی اشاعت دین, اصلاح امت کے اوپر ایک بڑا کام انجام دے رہی ہے. پچھلے 20-25 سالوں سے تعلیمی میدان میں, ایجوکیشنل فیلڈ میں بھی اس خانقاہ نے ایک بڑا کام کیا ہے. پریزنٹلی اس خانقاہ کے پاس ایک بڑا ادارہ ہے جہاں تقریباً 300 سے زائد طلباء جو ہیں وہ ہاسٹل میں ہیں, جس میں حفظ و قرأت کے ساتھ مولوی درجات کی پوری تعلیم ہے. اس کے علاوہ یہ ادارہ کچھ برانچز بھی چلاتا ہے جو الہ آباد میں ہے اور مراد آباد میں ہے. اس کے علاوہ اس ادارے کا کچھ پبلیکیشن ورک ہے. چونکہ سلسلہ صابریہ اس خانقاہ کا تعلق علماء فرنگی محل سے بہت قدیم زمانے سے رہا ہے, اس لیے اس ادارے نے فرنگی محلی علماء کی بڑی تصانیف کو منظر عام پہ یہ ادارہ لایا ہے, اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے اس ادارے کا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ لڑکیوں کے تعلیمی میدان میں اس ادارے نے بڑا کام کیا ہے. ابھی کہ ایک انٹر کالج چلا رہا ہے, لیکن اس انٹر کالج میں تقریباً 1000 بچیاں ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ اسی کیمپس میں چلتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک 50,000 اسکوائر فٹ کی زمین اس خانقاہ سے باہر لڑکیوں کے لیے الگ CBSE پیٹرن کے موسٹ ماڈرن ادارے کے لیے لی گئی ہے, لیکن فنڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے اس پہ وہ بلڈنگ کنسٹرکشن نہیں ہو پا رہا ہے. یہ اس کے ادارے کی چند خصوصیات ہیں. قصہ مختصر کی یہ سلسلہ صابریہ کی دنیا میں دوسرا بڑا مرکز ہے, اور صابریہ سلسلے پر اس خانقاہ کا بڑا کام ہے جو ہمارے خیال میں خال کسی دوسری خانقاہ میں آپ کو کہیں نظر آئے گا. پریزنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ اصلاح امت, تبلیغ دین, اشاعت علم و دین کے تعلق سے یہ خانقاہ بڑا کام کر رہی ہے. یہ ذکر کبھی ہوتا ہے یا جی, ذکر حلقہ وہاں ہوتی ہے, اور دوران عرس ایک وقت یہاں پر
कव्वाली का प्रोग्राम होता है यहाँ, हाँ मस्जिद के अंदर में। यहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि पूरी दुनिया में यही एक मस्जिद ऐसी होगी जी जी जहाँ समा महफिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये हजरत का सुनते थे इसलिए उसको किया जाता है, बिल्कुल है बिल्कुल ना। और इसके आगे दालान है, दालान में एक हुजरा है, जी इसको हुजरा वारसिया कहा जाता है। अच्छा ये हुजरा है, जी इसमें वारिस पीर रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार शरीफ देवा शरीफ में है, अच्छा वो यहाँ रहते थे, यहाँ रहते हैं यहाँ रहते थे, यहाँ इबादत करते थे। मतलब खलवा यहाँ होता था। जी जी कव्वाली यहाँ होती थी, यहाँ होती थी कव्वाली, कव्वाली यहाँ होती है। जी इस सहन के ऊपर में कव्वाली होती है दौरान उर्स, पुराने एक दिन एक दिन यहाँ वन टाइम। सही है और हज़रत वारिस पीर रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार देवा शरीफ में है, जी। वो यहाँ इबादत करते थे और यहाँ का कचरा उठा के वो लेके जाते थे देवा शरीफ। अच्छा वो कचरा जो होता है बुज़ुर्गों के यहाँ का ये कचरा जो होता है वो भी फैज से माला माल होता है। और ये कितना दूर है यहाँ से? ये यहाँ से करीब करीब 80 किलोमीटर के आसपास होगा, सब 60 से 80 किलोमीटर के आसपास होगा, थोड़ा इंटरनल में है जी जी अच्छा देवा शरीफ के नाम से। लेकिन उस ज़माने में जी 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 हाँ उस ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल काम था ना वहाँ जी। तक जाना जो है। बिल्कुल आज तो सब इंतज़ाम हो गया, अल्लाह का करम है कि एक से एक इंतज़ाम है, इसलिए आदमी जो है फौरन पहुँच जाता है। जी नहीं तो पहले वहाँ तक पैदल जाते थे वो लेके उसको, बिल्कुल और उसी से उनको फैज हासिल हुआ। जी